حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ابن آدم تو میرے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، فراغت نکال لے میری عبادت کے لیے، میں تیرے سارے کام کو اپنے ہاتھ میں لے لوں، میں تیرے سارے میٹرز کو اپنے ہاتھ میں سمیٹ لوں۔ اور اس کے اپوزٹ میں نے ایک اور حدیث آپ کو سنائی تھی کہ جو انسان اللہ کو، آخرت کو اگنور کر کے دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، پھر دنیا بیکمز ہیوی فار دیٹ پرسن، پھر اسے پرابلمز آتے رہتے ہیں، ڈیفیکلٹیز بڑھتی رہتی ہیں، ٹائم مینجمنٹ نہیں اس سے ہوتی، معاملات اس کے ہاتھ سے نکلتے رہتے ہیں، کبھی کسی کو راضی کرنا ہے، کبھی کسی کو خوش کرنا ہے، کبھی کوئی کمٹمنٹ آ جاتی، کبھی کچھ آ جاتا ہے، نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں، نہ نماز پڑھنے کا ٹائم ہے، نہ تزکیہ کا ٹائم ہے، نہ تلاوت کا ٹائم ہے، کچھ ٹائم نہیں ہے۔ تو دیٹ از واٹ از مینٹ بائی کہ وین یو فارگیٹ اللہ، اللہ میکس یو فارگیٹ یورسیلف، کہ اللہ آپ کو اپنا آپ کا آپ بھلا دیتا ہے۔ تو یہ ہے آج کے انسان کا مسئلہ کہ ہی اور شی ہیز لاسٹ دیم سیلف۔ ہم اس دنیا کی دوڑ میں اپنے آپ کو کھو چکے ہیں۔ ہم اپنی یہ توجہ تو بہت کرتے ہیں، میں نے میک اپ کرنا ہے، میں نے ہیئر کٹ اچھا کرانا ہے، برانڈس پہننے ہیں، سب کچھ کرنا ہے، بٹ وی ہیو ایکچولی فارگوٹن دیٹ ہو وی ریئلی آر، کہ ہمارا مقصد کیا تھا۔ ہم اللہ کی عبادت کرنے اس دنیا میں آئے تھے، ہم اچھائی کے میسنجرز تھے، ہم چینج میکرز تھے، ہم کس جگہ لگ گئے، ہم کہاں پہ وقت برباد کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں میں آج اس لیے کر رہا ہوں بیکاز آل آف دیز آر پارٹ آف تزکیہ نفس۔ جب تک آپ یہاں سے شروع نہیں کریں گے نا، آپ میں کوئی چینج نہیں آئے گی۔ آپ زبردستی کسی کو بھیج دیا ہوگا، ظاہر ہے لیکچرز پہ میں بھی جاتا تھا ایک دور میں، زبردستی پیرنٹس بھیج دیتے جاؤ جا کے لیکچر سنو، لیکن جب تک دل سے آواز نہیں آئی میں چینج نہیں ہوں۔ جب تک دل سے اور دماغ سے وہ چیز نہیں اٹھی نا کہ ویئر آر یو گوئنگ۔ ایک وقت ایسا آ گیا تھا یونیورسٹی میں کہ میں نے اپنے آپ کو کویشچن کیا کہ بہت فیک ہو گئے ہو، بس کرو، یو بین فیک فار سو لانگ۔ لوگوں کے لیے زندگی گزارنا، لوگوں کو خوش کرنا، لوگوں کے لیے برانڈس پہننا، فیک اسمائل لانا، کول بننے کی کوشش کرنا، کول سرکل میں انٹر ہونے کے لیے، سو انف از انف۔ تو وہ ٹائم تھا جب اندر سے آواز اٹھی کہ ناؤ از دا ٹائم کہ میں قرآن سمجھوں، قرآن کو پڑھوں۔ تو اس لیے جب تک اندر سے آواز نہیں اٹھے گی کچھ نہیں ہوگا۔ اندر سے آواز تبھی اٹھے گی جب آپ لوگ کچھ ٹائم سپینڈ کریں گے اپنے ساتھ، 10 منٹ بیٹھیں، 15 منٹ بیٹھیں، ڈیلی ڈائری لکھیں، ڈائری پہ کچھ نوٹ کریں، اپنی پروگرس دیکھیں کہ ڈیلی میں کیا کر رہا ہوں، میرا علم بڑھ رہا ہے، میری پرسنالٹی امپروو ہو رہی ہے، میری اسٹڈی امپروو ہو رہی ہے، میری عبادات امپروو ہو رہی ہیں۔ تھوڑا سا 10 سے 15 منٹ، دیٹس اٹ، اور کچھ نہیں کرنا، آپ کو کوئی ڈیفیکلٹ ٹاسک یہ نہیں ہے۔ سو آج کے انسان کا سب سے بڑا چیلنج کہ ہی ہیز لاسٹ ہمسیلف اور شی ہیز لاسٹ ہر سیلف۔ وی نیڈ ٹو فائنڈ آور اون سیلف۔ ہمیں ڈھونڈنا ہے وہ انسان، ہمیں نکالنا ہے وہ اندر کا انسان باہر جس میں بہت ٹیلنٹ ہے، جو بہت سپر ڈپر موٹیویٹڈ آیا تھا یہاں پہ۔ پتہ ہے آپ کو، انسانوں نے خود کہا تھا اللہ ہمیں یہاں بھیجے، ہم جائیں گے دنیا میں، ہم آپ کی شریعت نافذ کریں گے جا کے۔ سورہ احزاب ورس 72، اللہ نے ہیونز کو امانت دی، اللہ نے آسمانوں کو، ماؤنٹینز کو امانت دی، دے سیڈ نو، انسانوں نے کہا ہم کریں گے۔ تو وہ انسان کہاں ہے؟ وہ انسان واٹس ایپ یوز کر رہا ہے، وہ انسان گرل فرینڈز بنا رہا ہے، بوائے فرینڈز بنا رہا ہے، وہ انسان لگا ہوا ہے موویز دیکھنے میں، ٹی وی سیریز دیکھنے میں۔ تو میں منع نہیں کر رہا، ٹھیک ہے کچھ اچھی چیزیں ہوتی ہیں، آپ یوتھ ہیں، ڈونٹ تھنک آئی ایم ڈکلیئرنگ ایوری تھنگ حرام، بٹ پلیز اس چیز کو باہر نکالیں، اس انسان کو باہر لائیں۔ سیلف موٹیویشن از دی بیسٹ موٹیویشن۔ جب اندر سے آواز اٹھے گی تب تبدیلی آئے گی، جب اندر سے نہیں اٹھے گی کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس انسان کو جگائیں، اور اس انسان کو جگانے کے لیے میں اب 3 زبردست چیزیں آپ کو بتانے لگا ہوں، کیونکہ تزکیہ کی بات ہو رہی ہے تو ہم تھوڑا سا ٹیکنیکل بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، انسان بیسیکلی، انسان کی پرسنالٹی، شخصیت کیسے بنتی ہے؟ سائیکالوجی بتاتی ہے، اس کے ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں۔ سائیکالوجی میں تقریباً 16 اسکول آف تھاٹس ہیں، 16 سے بھی خیر زیادہ ہیں، جو یہ بتاتے ہیں کہ شخصیت کس طرح بنتی ہے، انسان کی پرسنالٹی کیسے ڈیولپ ہوتی ہے، اچھی پرسنالٹی کیا ہوتی ہے، بری پرسنالٹی کیا ہوتی ہے۔ میں آپ کو اسلامک کانسیپٹ تھوڑا بتاتا ہوں جو ان ساری پرسنالٹیز کا نچوڑ ہے۔ بیسیکلی انسان کا مائنڈ تو ہے ہی، تھاٹس آتے ہیں مائنڈ میں جو فیصلہ کرتا ہے، اس فیصلے پہ عمل کرتا ہے، وہ اس کی پرسنالٹی بن جاتی ہے۔ جیسے کچھ لوگ بہت غصے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں، ان کی پرسنالٹی میں پھر غصہ آ جاتا ہے تو وہ کہلاتے ہیں کہ غصے والے۔ کچھ لوگ بہت پینک ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، وہ پھر کہلاتے ہیں کہ یہ لوگ بڑی جلدی پینک ہو جاتے ہیں، یہ لوگ میں سیلف کنٹرول اتنا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن میں سمجھایا وہ یہ بتایا ہے کہ بیسیکلی انسان روح ہے، ہماری ایک روح ہے، اور اس کے ساتھ 3 نفس کا ذکر کیا اللہ نے۔ تو وہ 3 نفس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ کے لیے بہت اچھی انفارمیشن ہوگی اور آپ کے لیے تزکیہ کرنا آسان ہو جائے۔ پہلا نفس اللہ نے بتایا نفس اللوامہ، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، سورہ قیامہ چیپٹر 75 29ویں پارے۔ اللہ کہتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ، آئی سویئر بائی دا ڈے آف ججمنٹ، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اینڈ آئی سویئر بائی دا نفس اللوامہ۔ اب یہ کیا ہے نفس اللوامہ؟ ہمارے اندر ہمارا، اللہ تعالیٰ نا ہمارا سافٹ ویئر بتا رہے کہ تم لوگ ان 3 چیزوں کے ہو، تمہارا جو سافٹ ویئر ہے نا وہ میں نے 3 چیزیں بنائی۔
नंबर 1 नफ्सुल लव्वामा, तुम्हारे अंदर एक नफ्स है, एक सेल्फ है, नफ्स को सेल्फ कहते हैं, तुम्हारे अंदर एक सेल्फ है जो लव्वामा है। लव्वामा से मुराद है कि सेल्फ रिप्रोचिंग है। सेल्फ रिप्रोचिंग से मुराद है नदामत कराता है तुम्हें। हर इंसान के अंदर इंसान मौजूद है। जैसे नाइकी कहता है ना जस्ट डू इट, तो ये नफ्स कहता है जस्ट डोंट डू इट, यानी बुरा काम मत करो। अंदर से आवाज उठती है हर बंदे की। और आप ये नोट करेंगे कैसे, मिसाल के तौर पे आप किसी को बुली होते देख रहे हैं अपने क्लासरूम में, आप किसी के साथ इनजस्टिस होते देख रहे हैं, आपके अंदर से एक आवाज उठेगी कि नहीं ये गलत है, ये नहीं होनी चाहिए, मुझे हेल्प आउट करना चाहिए इसको। ये जो मलामत है ये वाला नफ्स करता है, और ये अल्लाह की तरफ से हमें गिफ्ट है, नफ्सुल लव्वामा। जब तक ये नफ्स जिंदा है, जिसे हम उर्दू में सिंपल लैंग्वेज कहते हैं ज़मीर, जब तक ज़मीर जिंदा है तो इंसान इंसान है। जब उसका ज़मीर ही मर गया तो वो दरिंदे से भी बदतर है। फिर तो वो जाहिर है कि हिटलर ही बनेगा ना, इंसेंसिटिव बनेगा, साइको पेशेंट बनेगा, फिर वो लोगों को टॉर्चर करने लगेगा। तो नफ्सुल लव्वामा पे काम करना चाहिए, ये हमारा पहला टास्क है। अगर ये नफ्स मर गया, ज़मीर हमारा मर गया, तो फिर वही हदीस अप्लाई होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कहा कि जब तुम हया ना करो तो जो चाहे करो। यानी जिस बंदे में शर्म ही नहीं है उससे फिर क्या एक्सपेक्टेशन है, वो सब कुछ करेगा। जैसे आज ही मैं अपने स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डांटा कि हम जब टीचर क्लास में जाता है तो वो बिल्कुल खामोश रहते हैं, जैसे ही टीचर क्लास से निकला तो वो सारी वही बातें शुरू, वही उधम मचाओ शुरू, वही शोर शुरू। तो आई टोल्ड देम दिस हदीस कि कुछ शर्म करें, मतलब अल्लाह ताला देख रहा है, टीचर के निकलने का ये मतलब नहीं है कि अब आप आज़ाद हैं, अल्लाह ताला तो वहाँ पर मौजूद है। तो वही हदीस है कि जब तुम शर्म ना करो तो जो चाहे, जब तुम हया ना करो तो जो चाहे। तो हमारा पहला टास्क है नफ्सुल लव्वामा को ग्रो करना। कैसे होगा नफ्सुल लव्वामा ग्रो? अगर मैं आपसे पूछूं ये जो मलामत है इंसान की, ये जो ज़मीर है, ये कैसे स्ट्रांग होता है? मलामत और ज़मीर को कैसे स्ट्रांग करते हैं? कभी आपने किया अपने मलामत को, अपने ज़मीर को स्ट्रांग करने की कोशिश की है? थोड़ा सा सोचें, क्या अच्छी कंपनी में जाके बुक्स पढ़ के कैसे, हाउ टू डू तज़किया ऑफ दिस नफ्स, नफ्सुल लव्वामा। एक तरीका है कि ऐसा लिटरेचर पढ़ के जो मलामत करने वाला लिटरेचर। जब हम लिटरेचर भी वही पढ़ेंगे, एंटरटेनमेंट भी वही देखेंगे जिसमें मलामत दूर दूर तक नहीं है, जिसमें सिर्फ हंसी मजाक है, मीम्स हैं, दैट्स इट, तो ये नफ्स तो मर जाएगा, ज़मीर वाला नफ्स गया। किसी दौर में पीटीवी के ड्रामों में कुछ मलामत होती थी, कुछ ज़मीर को जगाया जाता था, बड़े अच्छे अच्छे ड्रामाज बनते थे। आगोश इज़ वन सच ड्रामा, अभी पिछले दिनों पीटीवी पे लगा हुआ था, जिसमें वो बड़ा अच्छा मैसेज यूथ को देते थे, और बड़ा अच्छा जो है ना वो एक मैसेज पूरी सोसाइटी को देते थे, जिससे ज़मीर थोड़ा मलामत करता था कि यार बुराई को बुराई समझो, अच्छाई को अच्छाई